إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحج يهدم ما كان قبله. وقال في حديث آخر والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر عظیم احسان اور مہربانی ہے کہ وہ اپنے بندوں کی نیکی کی قدر کرتا ہے. توڑے عمل پر اللہ رب العالمین بدلہ اور اجر بہت بڑا چڑھا کے دیتا ہے، اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کا اتنا ہی اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے جتنا گناہ ہو. یہ اس کی بہت بڑی مہربانی ہے. انسان اگر گناہ کا کوئی کام کرے تو اس پر ایک گناہ کا جو بدلہ ہے وہ لکھا جاتا ہے، اور اگر نیکی کرے تو اللہ رب العالمین نیکی ایک نہیں لکھتا، اس کے 10 بدلے اللہ رب العالمین لکھ دیتا ہے. یہ اس کی بہت بڑی مہربانی ہے جس کی وجہ سے انسان کے نیکیوں کا ترازو بھاری ہو جاتا ہے اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے، اور انسان اپنے رب کے رحمت کا حقدار بنتا ہے. اگر اللہ رب العالمین گناہ کو بھی اسی طرح باریکی کے ساتھ اس کا حساب کرتا اور اس کو بڑا چڑھا کے لکھتا تو ہم تو دن رات گناہ کرتے رہتے ہیں، پھر تو نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں. لیکن وہ گناہوں کے پلڑے کو ہلکا رکھنے کے لیے اور اپنے بندوں پر اپنی رحمت اور مہربانی کا اظہار کرنے کے طور پر گناہ کو صرف ایک ہی لکھتا ہے، اور نیکی کو اللہ رب العالمین ایک نہیں بلکہ بڑھا چڑھا کے لکھ دیتا ہے. بعض دفعہ ایک نیکی کا اللہ رب العالمین 10 گنا بدلہ نہیں بلکہ 700 گنا تک اس کو بڑھا دیتا ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. ان اعمال میں سے جو اسلام کے ارکان میں سے بھی ہیں
اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ اعمال میں سے ہیں ایک عمل حج ہے۔ حج کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس سے پہلے کیے جانے والے تمام گناہوں کو حج مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ بلکہ فرمایا جو حج کرے، من حج فلم یرفث ولم یفسق، حج کے دوران کوئی شہوت والا کام نہ کرے، جنسی خواہشات والا کام یا کوئی حرکت نہ کرے، یا ایسی کوئی بات نہ کرے جس کا تعلق انسان کے جنسی خواہش سے ہو، ولم یفسق، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہ کرے، گناہ کی کوئی بات، گناہ کا کوئی کام نہ کرے، رجع کیوم ولدتہ امہ، یہ حج سے واپس لوٹے گا تو ایسا لوٹے گا کہ جیسے جس دن یہ ماں کے بطن سے پیدا ہوا تھا، اس دنیا میں آیا تھا، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں تھا، یہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر دنیا میں آیا تھا۔ اسی طرح حج کے بعد جب یہ واپس لوٹتا ہے تو گناہوں سے پاک اور صاف ہو کے لوٹے گا۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ حج سے پہلے کیے جانے والے گناہ اللہ تعالیٰ حج کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے یہاں پر ان لوگوں کو بھی بہت بڑی نصیحت کا موقع ہے جو حج کے لیے اللہ نے ان کو توفیق دی، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کہ وہ حج کر کے واپس یہ سوچ کر آئے کہ ہم اب اپنے دامن کو صاف رکھیں گے، اب ہمارے گناہوں کا جو میل تھا وہ ہم سے اتر گیا، اب دوبارہ اپنے آپ کو میلا نہیں کریں گے۔ انسان جب صاف کپڑا پہنتا ہے پھر وہ ہر جگہ نہیں بیٹھتا، جس جگہ وہ بیٹھتا ہے اس جگہ کو پہلے دیکھتا ہے، یہ جگہ ایسی تو نہیں ہے جو میرے کپڑوں کو کوئی مٹی لگ جائے گی، کوئی گرد غبار لگ جائے گا، وہ اس جگہ کا خیال رکھتا ہے، اپنے کپڑے کو بچا کے بیٹھتا اور اٹھتا ہے، کیونکہ اس کا کپڑا اس نے صاف پہنا ہے۔ اللہ رب العالمین اس حج کی وجہ سے اگر ہمارے کپڑے کو، ہمارے دامن کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اب حج سے واپسی پر ہمارا عزم یہ ہونا چاہیے کہ میں احتیاط سے چلوں، دامن بچا کے چلوں، گناہوں سے بچ کے چلوں، دوبارہ اپنے نامہ اعمال کو آلودہ نہ کروں۔ اور حج کے یہ فضائل، حج کے یہ جو اجر ثواب اور بدلوں کے اللہ نے وعدے کیے ہیں، یہ سن کر ہر مسلمان یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میں بھی حج کر لوں، کاش مجھے بھی حج کی توفیق مل جائے۔ تو آئیے، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر دوسرا احسان یہ کیا ہے کہ انسان اگر حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہاں پہنچنے کی استعداد اور تیاری اس کے پاس نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں اس کے اپنے علاقے میں رہ کر اس کو کچھ ایسے اعمال کرنے کا موقع دیا ہے جس کی وجہ سے وہ حاجیوں کا جو اجر ہے، حج کی جو فضیلت ہے، حج کا جو ثواب ہے، وہ حاصل کر سکتا ہے۔ ان میں سے ایک اہم ترین عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ یہ ہے، جامع ترمذی کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی الغداۃ فی جماعت، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، فجر کی نماز اپنے گھر میں نہیں، مسجد میں جماعت کے ساتھ، اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد فرمایا ثم قعد یذکر اللہ، پھر نماز کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرتا رہے، فرمایا حتی تطلع الشمس، سورج طلوع ہونے تک اپنی اس نماز والی جگہ پر بیٹھ کر اس مسجد میں جہاں اس نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی ہے وہاں بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد فرمایا ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز ادا کر لے اشراق کی، 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے اشراق کی نماز،
فرمایا کانت لہو کا اجر حجۃ و عمرہ، اس کے لیے حج اور عمرے کا اجر ہے۔ کتنا آسان عمل، تھوڑی سی ہمت کی بات ہے، اپنی نیند قربان کرنے کی بات ہے۔ فجر کی نماز باجماعت پڑھیں، گھر میں نہیں، اور باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد مسجد میں بیٹھا رہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے سورج طلوع ہونے تک۔ کتنا ٹائم ہے؟ آدھا گھنٹہ، 40 منٹ زیادہ سے زیادہ، کیونکہ جماعت سے فارغ ہونے کے بعد اتنا ٹائم نہیں رہتا۔ عام طور پر تقریباً سورج طلوع ہونے اور فجر کی آذان، فجر طلوع ہونے کے درمیان تقریباً 70 سے 80 منٹ تک کا فاصلہ ہوتا ہے۔ 70 سے 80 منٹ کا آذان ہوئی، آذان کے بعد جماعت میں ٹائم ہے، جماعت ہونے کے بعد اب تھوڑا سا ٹائم، آدھا گھنٹہ، 35 منٹ، 40 منٹ رہتے ہیں، اتنا انتظار کر لیں۔ لیکن شرط اس کے لیے یہ ہے کہ فجر کی نماز اس کے بستر پر نہ ہو، فجر کی نماز اس کی نیند کی حالت میں نہ ہو، فجر کی نماز وہ مسجد میں ادا کرے، اور مسجد میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ اور یہ ٹائم ایسا قیمتی ٹائم ہے کہ اس ٹائم اللہ کی طرف سے روزی تقسیم ہوتی ہے، اور ہم میں سے اکثر کی عادت یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھی تو نماز میں بھی ہماری آنکھیں جو ہیں وہ بند ہوتی ہیں، اور یہ بھی بہت کم لوگ ہیں جو فجر کی نماز پڑھنے مسجد آتے ہیں، ورنہ اکثر فجر کی نماز اس وقت پڑھتے ہیں جب ان کے کام پہ جانے کا ٹائم ہوتا ہے۔ بلکہ بعض جو ایسے محروم ہیں، بد نصیب ہیں کہ فجر کی نماز کی ان کو توفیق ہی نہیں ملتی، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ لیکن اس تھوڑے سے عمل کی وجہ سے، معمولی سی اپنی نیند قربان کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ صرف حج کا نہیں، حج اور عمرہ دونوں کا اجر دے دیتا ہے۔ فجر کی نماز باجماعت پڑھی، اس کے بعد مسجد میں بیٹھ کر ذکر اذکار کرتا رہا، سورج طلوع ہوا، 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ رب العالمین اس پر پورے حج اور عمرے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور صرف حج عمرہ نہیں، بلکہ ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تامتن تامتن تامتن، ایسا حج، ایسا عمرہ جو مکمل ہو، جس میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو، جس میں اس نے کسی احرام کی پابندی کی مخالفت نہ کی ہو، کوئی کمی کوتاہی اس نے نہ چھوڑی ہو، اس کو ایسے حج اور ایسے عمرے کا اجر ملتا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں بھی یہی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں۔ یہ پہلی روایت سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اور دوسری روایت جو جامع ترمذی کی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی صلاۃ الصبح فی جماعت ثم ثبت حتى یسبح للہ سبحۃ الضحیٰ، فرمایا جو فجر کی نماز جماعت میں ادا کرے، باجماعت ادا کرے، اس کے بعد اپنی جگہ پر ڈٹا رہے یہاں تک کہ چاشت کے 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ چاشت کے 2 رکعت نماز، اشراق کی 2 رکعت نماز، فرمایا کان لہ کاجر حاج و معتمر تاما لہ حجتہ و عمرتہ، پورا حج اور عمرہ کرنے والے کا اجر اس کو ملتا ہے۔ یہ حدیثیں مختلف الفاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھ جاتے، مسجد میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ بہت سے اذکار اس ٹائم بتائے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کی تمنا ہے، آپ فرماتے ہیں لَأَنْ أَقْعُدَ أَذْكُرَ اللَّهَ تَعَالَى وَأُكَبِّرَهُ وَأَحْمَدَهُ وَأُسَبِّحَهُ وَأُهَلِّلَهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ رَقَبَتَيْنِ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ۔ فرمایا کہ فجر کی نماز پڑھ کے میں مسجد میں اسی جگہ پر بیٹھا رہوں، اللہ کا ذکر کرتا رہوں، اللہ کی بڑائی بیان کرتا رہوں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتا رہوں، اللہ رب العالمین کے لیے توحید کا کلمہ پڑھتا رہوں، یہاں تک کہ میں سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ فرمایا میرے لیے یہ 2 غلاموں کو آزاد کرانے سے زیادہ پسند ہے
وہ غلام جو اولاد اسماعیل میں سے ہوں، جن کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح حج اور عمرہ کرنے کا ایک اور جو عمل ہے جس سے اللہ رب العالمین حج کا اجر دے دیتا ہے، وہ ہے انسان مسجد کی طرف جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، کوئی بھی نماز ہو، باجماعت ادا کرنے کے لیے پیدل چل کے مسجد جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بارے میں جامع الصغیر میں شیخ البانی رحمہ اللہ صحیح الجامع الصغیر میں اس کو ذکر کرتے ہیں، امام سیوطی نے الجامع الصغیر میں اس کو نقل کیا ہے، اور علامہ البانی نے اس پر صحیح کا حکم لگایا ہے۔ فرمایا من مشى الى صلاۃ مکتوبۃ فی الجماعہ، جو فرض نماز کے لیے جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے چلتا ہے، مشا کا معنی چل کر جاتا ہے، فرمایا وہی کہ حجۃ، وہ حج کے برابر ہے۔ فرض نماز ادا کرنے کے لیے باجماعت چل کر جانے والا، اس کو حج کے برابر کا اجر ملتا ہے۔ فرمایا ومن مشى الى صلاۃ تطوع، جو نفل نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا ہے، چل کر جاتا ہے، فرمایا فہی کعمرۃ نافلۃ، وہ نفل عمرے کی طرح ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی نماز ہو اس کے لیے انسان چل کر جائے، قدم اٹھا کر جائے، مسجد پہنچ کے جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ فرض نماز یا نفل نماز کے لیے اگر وہ مسجد جا کر وہاں ادا کرتا ہے تو فرض نماز کے لیے جانے والوں کو حج کا اجر، اور نفل نماز پڑھنے والوں کو اللہ رب العالمین عمرہ کرنے والوں کا اجر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی مہربانی یہ ہے کہ کوئی انسان حج عمرہ کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، لیکن اس کے دل میں تمنا ہے، سچا ارادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ اس بات کی تمنا بھی رکھتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی استطاعت ہوتی، طاقت ہوتی، میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج عمرہ کر سکتا تو میں بھی چلا جاتا، جیسے فلاں جا رہا ہے، فلاں حج کر کے آیا ہے۔ ایسے عمل کرنے والے کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لمبی حدیث ہے، فرمایا دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے، ان میں سے ایک وہ شخص فرمایا جس کے پاس پیسہ ہے، مال دولت ہے، وہ خیر کی کوئی بھی جگہ ہو، خیر کا کوئی بھی راستہ ہو، وہ اپنا مال اس میں خرچ کرتا ہے، اس کو تو اس مال خرچ کرنے کا اجر مل جاتا ہے۔ جو مال اللہ نے دیا ہے وہ اس جگہ پر خرچ کرتا ہے، اس کو اس کا اجر مل جاتا ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے جس کے پاس مال تو نہیں ہے، خرچ کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جذبہ ہے، وہ اس خرچ کرنے والے کو دیکھ کر دل میں یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی ہوتا، میں بھی یہ نیک کام کرتا، میں بھی اپنا مال خیر کے کاموں میں لگا لیتا، حج کے لیے، جہاد کے لیے، صدقہ اور خیرات کے طور پر، مساجد کی تعمیر کے طور پر، دوسرے نیک کاموں میں اپنا مال لگا لیتا، لیکن اس کے پاس ہے نہیں۔ اللہ رب العالمین اس کو اس تمنا کی وجہ سے، اس نیک اور سچے ارادے کی وجہ سے اس کو اس آدمی کے برابر کا اجر دیتا ہے جس کے پاس مال ہے اور وہ خرچ کرتا ہے۔ وہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اپنا مال لگاتا ہے، یہ کہتا ہے میرے پاس بھی مال ہوتا میں بھی جا کے حج کر کے آتا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی حج کا اجر دے دیتا ہے۔ وہ جہاد پہ اپنا مال لگا لیتا ہے، اس کے پاس ہے نہیں، یہ کہتا ہے میرے پاس ہوتا میں بھی لگا لیتا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا اجر دے دیتا ہے۔ وہ مساجد تعمیر کرانے کے لیے اپنا مال لگاتا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن یہ کہتا ہے کاش میرے پاس بھی ہوتا، اور اس تمنا میں وہ مخلص ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمنائیں تو کرے لیکن جب مال مل جاتا ہے تو اس پر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ ان منافقین کی طرح وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، کچھ تھے جو اللہ سے وعدہ کرتے تھے لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مہربانی میں سے ہمیں دے دے ہم صدقہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے دے دیا بَخِلُوا بِهِ، اس پر انہوں نے کنجوسی شروع کر دی۔ ایسا نہ ہو، سچا ارادہ ہو، پختہ عزم ہو، اگر مال نہیں بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مال خرچ کرنے والے کے برابر اجر دے دیتا ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر فرمایا وہ شخص ہے جس کے پاس مال ہے اور وہ اپنا مال برائی کے کاموں میں لگا لیتا ہے، ناچ اور گانوں کے محفل میں اور دیگر
برائیوں کے کام میں اپنا مال لگا لیتا ہے، اس آدمی کو وہ گناہ مل جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں یہ لکھا جاتا ہے۔ لیکن دوسرا آدمی ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن وہ تمنا کرتا ہے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی اپنی شادی بیاہ میں ناچنے والوں کو بلا لیتا، میں ڈول دھماکے کر لیتا، فلاں کام کر لیتا، میں اپنے فلاں کام میں اس طرح اپنا مال خرچ کر لیتا برائیوں کے کاموں میں۔ اس کے پاس مال ہے نہیں، لیکن اس کے پاس مال نہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو اس برائی کرنے والے کی طرح اس کی تمنا ہے، عزم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی طرف گناہ دے دیتا ہے، اس کی طرح نافرمانی میں اس کو لکھ دیتا ہے۔ یہ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے، بیت اللہ پہنچنے کی صلاحیت اور طاقت نہیں ہے، کم سے کم دل میں پختہ ارادہ تو ہو، اخلاص کے ساتھ جذبہ تو ہو کہ اگر مال آئے تو میں ضرور جاؤں گا۔ اور یہ تقریباً ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور اعمال ایسے بتلائے ہیں جس عمل کرنے والے کو اللہ رب العالمین حج کا اجر دے دیتا ہے۔ ایک وہ آدمی جو حاجی کے ساتھ اس کے جانے میں مدد دیتا ہے، اس کے لیے جو بھی وسائل ہیں ان میں معاون بنتا ہے، اس کے پاسپورٹ بنوانے میں، اس کے سفر کے سامان تیار کرنے میں، اس کے پیچھے اس کے گھر کے دیکھ بھال کرنے میں۔ وہ جا رہے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، بچوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں، یہ کہتا ہے آپ بچوں سے بے فکر رہیں، میں ان کی دیکھ بھال کروں گا۔ گھر سامان لانے والا کوئی نہیں، اس کی جگہ ڈیوٹی کرنے والا کوئی نہیں، یہ کہتا ہے آپ بے فکر رہیں، جا کے حج کر کے آ جائیں، آپ کی ڈیوٹی میں کروں گا، آپ کا کام میں کروں گا، آپ کے گھر کے مسائل میں سنبھال لوں گا۔ اس کو بھی اللہ رب العالمین پورا حج اور عمرہ کرنے والے کا اجر دے دیتا ہے۔ جس طرح جہاد کے لیے جانے والے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جہاد پہ جاتا ہے، من جہز غازیا فقد غزا، جو غزا کے لیے جانے والے، جہاد کے لیے جانے والے کے ساز و سامان کو تیار کرتا ہے، اس نے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں غزا کیا، جہاد کیا۔ اسی طرح حاجی کے ساتھ اس کے ساز و سامان کی تیاری میں تعاون کرنے والا، اس کو بھی اللہ حج کا اجر دے دیتا ہے۔ ایک اور عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب اور غربا صحابہ کرام آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کچھ صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہے اور ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم جہاد میں جاتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہر محاذ پر ہوتے ہیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ایک عمل ہے جو وہ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، وہ یہ ہے کہ ان کے پاس مال ہے، وہ اس مال کے ذریعے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں ایسا عمل بتا دیتا ہوں، اس عمل کے کرنے کی وجہ سے تم ان سے آگے نکل جاؤ گے جو تمہارے برابر ہیں، اور جو تم سے پیچھے ہیں وہ تم تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ جو تمہارے برابر ہے تم ان سے آگے نکل جاؤ گے، اور جو تم سے پیچھے ہے وہ تم تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ انہوں نے یہ عمل شروع کر دیا، فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ کہتے تھے۔ اب وہ جو مالدار صحابہ کرام تھے جو اپنے مال کے ذریعے اللہ کے راستے میں دین کے کام اور نیکی کے کام کرتے تھے، حج کرتے تھے، عمرے کرتے تھے، مال خرچ کرتے تھے، ان کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی کوئی غافل نہیں تھے ہماری طرح، اپنے مال کی وجہ سے وہ دین سے غافل نہیں تھے، ان کو بھی پتہ تھا کہ خیر کی کوئی بات ہو تو وہ ہمیں سیکھنی چاہیے۔ انہوں نے بھی یہ اذکار سیکھ لیے، وہ بھی شروع ہو گئے، فرض نماز کے بعد وہ بھی اذکار کرتے رہے۔ اب یہ غریب غربا صحابہ کرام پھر آ گئے نبی علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے پاس مال تھا، ہمارے پاس مال نہیں تھا، وہ جہاد پہ جاتے ہم بھی جاتے، وہ روزے رکھتے ہم بھی رکھتے، وہ نماز پڑھتے ہم بھی پڑھتے، لیکن ان کے پاس مال تھا، وہ حج کر سکتے تھے، وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کر سکتے تھے، اور ہمارے پاس وہ نہیں تھا تو ہم پیچھے تھے۔ آپ نے ہمیں اذکار بتلائے تھے، فرض نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہم وہ کرتے تھے، ان سے ہم آگے نکل گئے تھے، لیکن ان کو بھی پتہ چل گیا، اب انہوں نے بھی یہ شروع کر دیا۔
اب تو ہم پھر پیچھے رہ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کی مہربانی ہے، جسے چاہے دے دیتا ہے، میں کیا کروں؟ تو جو انسان حج نہیں کر سکتا، پیسہ نہیں ہے، فرض نماز کے بعد یہ اذکار کرے، اللہ تعالیٰ حج کا اجر دے دے گا۔ جو مال خرچ کرتا ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، یہ اس مال خرچ کرنے کی تمنا کرتا ہے لیکن اس کے پاس نہیں ہے، یہ فرض نماز کے بعد یہ اذکار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس مال خرچ کرنے والے کے برابر کا اجر دے گا۔ اس طرح بہت سے اعمال ہیں۔ تو ہمیں اگر اللہ رب العالمین نے مال نہیں دیا، تندرست نہیں ہے، جا نہیں سکتے بیت اللہ، دل میں سچا ارادہ رکھے، جذبہ رکھے اور وہ کام کرے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہمیں قریب کرنے والے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ حج کا اجر ویسے ہی دے دے گا۔ یہاں پر کچھ اعمال لوگ ایسے بتاتے ہیں، من گھڑت روایات، بناوٹی اور مصنوعی احادیث اپنی طرف سے۔ ایک ان میں سے لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا یہ حج کے برابر ہے۔ کچھ لوگوں نے تو اتنا غلو کر دیا ہے کہ ایک دفعہ اپنی ماں کے چہرے کو دیکھنا 100 حجوں کے برابر ہے۔ ایسی کوئی صحیح حدیث نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ ایک من گھڑت روایت ہے، محدثین نے موضوعی روایت کے اندر اس کو شمار کیا ہے، جو اپنے طرف سے بناوٹی روایتیں ہیں کہ ماں کے چہرے کو ایک بار دیکھنا یہ حج کے برابر ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ البتہ ماں باپ کی خدمت کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ جہاد کا اجر بھی دیتا ہے، حج کا اجر بھی دیتا ہے۔ جب ماں باپ آپ کی خدمت کے محتاج ہیں، وہ کمزور ہیں، ان کی خدمت والا کوئی نہیں، آپ اگر ان کو چھوڑیں گے، حج کے لیے جائیں گے، وہ ضائع ہو جائیں گے، وہ نقصان اٹھائیں گے، ان کے دل سے بد دعا نکلے گی، پھر آپ حج کے لیے جانے کے بجائے ان کی خدمت کریں۔ لیکن اگر آپ بار بار نفل عمرہ کرنے، حج کرنے جا رہے ہیں اور آپ کے ماں باپ رول رہے ہیں، وہ در بدر خوار ہو رہے ہیں، آپ کے لیے اس حج کا کوئی فائدہ نہیں، اس عمرے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن یہ روایت کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا حج کے برابر ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو ہمیں ہر نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے، اللہ رب العالمین اس کے مطابق ہمیں بہت بڑا اجر دے گا۔ اگر ہم تھوڑی نیکی کریں گے، اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کے اس کو قبول کرے گا، لیکن دل میں اخلاص ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنت نبوی کے مطابق تمام اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جو ہمارے نام اعمال کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھاری کرنے کے اسباب میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جن اعمال سے ہم سے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ اعمال ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہنے والے یا مدینہ کے اندر جا کر قیام اختیار کرنے والوں کو بھی ایک فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو اپنے گھر سے وضو کر کے پیدل چلے اور قباء مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرے، یہ پورا عمرے کے برابر اجر ہے، پورا عمرے کے برابر۔ تو یہ بھی ان لوگوں کی نصیب میں ہے جو مدینہ میں رہتے ہیں یا مدینہ میں کام کرتے ہیں یا مسافر بن کے مدینہ جاتے ہیں۔ اگر وہ اپنے رہائش سے وضو کر کے پیدل چل کر قباء مسجد میں، جس کی فضیلت قرآن نے بیان کی ہے، جو اسلام میں نبی علیہ السلام کی ہجرت کے بعد سب سے پہلے بننے والی مسجد ہے، اس مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ عمرے کا اجر دے دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ وہ اعمال جس کا ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے اس میں ہم کوتاہی نہ کریں، اور جو اعمال ہماری طاقت سے باہر ہیں ان کے لیے دل میں تمنا رکھے، اخلاص کے ساتھ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ موقع دے دے گا۔ لیکن یہ جو حج ہے یا عمرہ ہے، اصل اس میں اللہ تعالیٰ کے پکار پر، اس کے اعلان پر لبیک کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے پکارا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ۔ تو یہ وہ پکار ہے جس پر دنیا کے
مسلمان لبیک کہہ کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ اسی طرح اللہ کی طرف سے جو ہمیں آواز دی جاتی ہے، مؤذن جو ہمیں پکارتا ہے مسجد سے، یہ پکار بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز کے لیے اللہ کے حکم پر پکارا جاتا ہے۔ اس پکار پر بھی ہمیں لبیک کہہ کر مسجد جانا چاہیے۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم آئے، یا ایھا الذین آمنوا، یا عبادی، یہ کہہ کر اللہ نے ہمیں پکارا ہو تو ہمیں لبیک کہہ کر اللہ تعالیٰ کے حکم پر حاضر ہونا چاہیے، اس کے حکم کے لیے جھکنا چاہیے، اس کے حکم کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے ہمیشہ تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے احکام کو ماننے میں کوتاہی سے ہمیں بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے صالح اور نیک اعمال اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ اللہ رب العالمین جن اعمال کی وجہ سے اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر برائی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے ایمان، ہماری جان، ہماری عزت آبرو اور ہمارے مال کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ممالک کی حفاظت فرمائے۔ اسلامی ممالک کو اللہ رب العالمین اسلام کے مطابق اپنے حکومت کے نظام چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے عوام کی اصلاح فرمائے، ہمارے مرد خواتین کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی بغاوت سے، اس کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصل اللهم وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔